press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. السلام علیکم. آج باری ہے آپ کے سوال کی، تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جو ہمیں ابوظہبی سے موصول ہوئی ہے. ہم پاکستانی میڈیا کے ذریعے پاکستان کے حکام بالا کی خدمت میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہیں. ہم سارے لوگ ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے دھکے کھا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، اور یہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں. پاکستان کی حکومت نے یہاں کے مجبور غریب مزدور پاکستانیوں کے پہنچانے کے لیے کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں کیا ہوا، اور یہاں کا جو سفارت خانہ ہے وہ اتنا بدتمیز اور کمینہ قسم کا ہے کہ وہ لوگوں کو، یہاں بوڑھوں کو، بیماروں کو دھکے دے کے نکال رہا ہے، اور یہاں کسی کے وہ کوئی نہیں سن رہا. ہماری یہ اپیل ہے کہ یہاں ہم لوگ مزدوری کے لیے آئے. ہاں جی، ہم نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں پورا کردار ادا کیا، اور آج ہمیں یہ ہے کہ یہاں ہمیں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دی جا رہی. نہ ہمارے پاس رہنے کی جگہ ہے، نہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی مزدوری اور جاب اور نوکری ہے. آپ کی خدمت میں اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا احتجاج ریکارڈ کر کے ہمیں حکام بالا تک ہماری اپیل کو پہنچایا جائے. یہ ویڈیو ہمیں حمزہ طور صاحب نے بھیجی ہے، اور اس وقت ابوظہبی میں کافی عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں اور بیمار بھی ہیں. انہوں نے کئی ہمیں اس سے پہلے بھی میسیجز کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اور دو لوگوں کی بھی ویڈیوز بھیجی ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ ابوظہبی میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی حکومت اور وہاں کا سفارت خانہ جو ہے ان کی کسی طرح کی بھی مدد نہیں کر رہا. کرونا کے نام پر حکومت پاکستانیوں سے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے مسلسل چندے مانگ رہی ہے، پیسے اکٹھے کر رہی ہے، دنیا سے بھی امداد آ رہی ہے. تو ایسے میں اس حکومت کا فرض ہے کہ یہ جو ابوظہبی میں پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں ان کی فوری طور پر مدد کی جائے، اور ان لوگوں کو جو ہے پہلی فرصت میں گھر لایا جائے. اور جو سب سے پہلے کرنے والی بات ہے کہ جو مقامی ایمبیسی ہے اسے ہدایت دی جائے کہ وہ اپنے وسائل جو ہیں وہ استعمال کریں، اور ان لوگوں کو غذا بھی دیں، اور جو ان کو علاج کی سہولت چاہیے وقتی طور پر، اور جو بھی اس وقت ان کے ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کی جائیں. سر کیسر اقبال فرام پشاور. سر مسئلہ یہ ہے کہ فاطمہ جناح جو الیکشن ہاری تھیں یا ہروائیں گئی تھیں، وہ اس ملک کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد یہ کنٹری رہا ہے. آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اس کی اہمیت تو بہت ہے، وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اور آپ نے آپ کا جو تبصرہ ہے یہ ہے تو چند سیکنڈز کا، لیکن آپ نے جس موضوع کو چھیڑ دیا ہے اس کے لیے تو کئی گھنٹے درکار ہیں. اس میں ہمیں بہت تاریخ سے جو ہے پاکستان جب بنا تھا تو وہاں سے بات شروع کرنی پڑے گی. مسئلہ یہ تھا کہ جب انگریز یہاں سے گیا اور اس نے ہندوستان کو تقسیم کیا، اور پھر جو اثاثے تقسیم کیے گئے، تو ہمارے حصے میں اتنی بڑی فوج آ گئی کہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو وسائل تھے وہ بہت کم تھے. ہمیں اس وقت اتنی بڑی فوج کی ضرورت نہیں تھی، اور اس پر ایک بڑا ظلم یہ تھا کہ وہ بڑی منظم فوج تھی، بڑی ویل ٹرینڈ. انگریز نے اس فوج کو ٹرین کیا ہوا تھا، اور انہیں یہ پتہ تھا کہ تعداد تھوڑی بھی ہو تو مقامی آبادی جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو یہ اتنے ٹرینڈ لوگوں کے مقابلے میں جن لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان آیا وہ نہ تو اتنے منظم تھے اور نہ ہی اتنے ٹرینڈ. اب آپ دیکھیں جیسے ہی پاکستان بنا تو قائد اعظم کے جو کمانڈر ان چیف تھے وہ ان کی بات کئی بھی اہم ایشو تھے جیسے کشمیر میں فوجیں بھیجنے والا، تو انہوں نے قائد اعظم کی بات نہیں مانی. تو وہ اصل میں تو رپورٹ کر رہے تھے تاج برطانیہ کو. پھر اس کے بعد قائد اعظم کے ارد گرد جو لوگ تھے مثلا لیاقت علی خان، وہ اپنا حلقہ انتخاب بنانے میں زیادہ ان کی توجہ تھی، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ نمایاں پوزیشن ان کی ہو. انہوں نے قائد اعظم کو سائیڈ لائن کیا. آخری دنوں میں جب وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے قائد اعظم کو بالکل آپ یوں کہہ لیں کہ irrelevant کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی آپس کی لڑائیوں سے پھر وہ جو اسے ہم اسٹیبلشمنٹ اب نام دے رہے ہیں قبضہ گروپ، انہوں نے فائدہ اٹھایا. پھر انہوں نے لیاقت علی کو ٹھکانے لگایا،
اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسکندر مرزا کیبنٹ میں جو لوگ لائے وہ بہت بڑی غلطی تھی. جب یہ فوج کا اس طرح ڈائریکٹ عمل دخل شروع ہو گیا تو پھر اس کے بعد اسکندر مرزا ایوب خان کو لے آیا. ایوب خان نے آ کر پھر جو ہے وہ اونٹ کی طرح اندر سر گھسایا اور اس کے بعد جو بدو تھا اس کو خیمے سے نکال دیا, پورے اقتدار پر قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد پھر اس نے یہ فاطمہ جناح والا ایونٹ جو ہے وہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. لیکن پرابلم جو اصل تھی وہ شروع میں ہمارے پاس منظم قیادت نہیں تھی, اور اس کے مقابلے میں فوج بہت منظم تھی, بڑی تھی, ہتھیار تھے ان کے پاس, اور انہوں نے اس اپنی برتری کا فائدہ اٹھایا. اور پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی انہوں نے پاکستان پر غیر اعلانیہ اور پھر اعلانیہ کنٹرول کیا, اور اب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اور جس طرح اس وقت بھی ہماری سیاسی جماعتیں تقسیم ہیں, بے شمار ہم نے مذہبی فرقے بنا لیے ہوئے اور لسانی بنیاد پر ہم لوگ تقسیم ہیں, تو اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا. کیونکہ جب تک ہم اس منظم گروہ کے مقابلے میں خود بھی منظم نہیں ہوتے, سیاسی جماعتیں منظم نہیں ہوتی, لوگ منظم نہیں ہوتے, تو اسی طرح یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ویسا نہیں رہا, تو پاکستان جو اس وقت ہے ایسا بھی نہیں رہے گا. یہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ اس پر جو کنٹرول ہے وہ ان لوگوں کا ہے جنہیں عوام کی نہیں, صرف اپنے گروہی مفادات, جو قبضہ گروپ کے جو انٹرسٹ ہیں, صرف ان کی فکر ہے. اتنا وفادار اور بوٹ چلاٹنے والا ثابت ہونے کے باوجود عمران نیازی فوج کے دل سے کیوں اتر گیا ہے, اور وہ اب فوج اسے کیوں ہٹانے کے در پہ ہے؟ براہ کرم میرے اس سوال کا جواب بھی دیں. شکریہ. آپ کی بات کا جو صحیح جواب ہے وہ تو جنرل باجوہ ہی دے سکتا ہے, کیونکہ یہ نکے اور ابے یا سلیکٹر اور سلیکٹڈ کے درمیان جو تعلقات ہیں اور ایک پیج والی بات ہے, تو یہ تو یہی دونوں بہتر جانتے ہیں. میں تو اس حوالے سے صرف اندازہ لگا سکتا ہوں, اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ ایک تو اس میں بڑا فیکٹر جو ہے وہ اس کی نالائکی ہے. اس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور ملک میں خوشحالی, ڈالروں کی برسات اور اس طرح کے خواب دکھائے تھے جنرل باجوہ اینڈ کمپنی کو, کہ انہیں ایسا لگا کہ اس کے آنے کے بعد انہیں ڈالروں کے لیے کرائے کی جنگیں نہیں لڑنا پڑیں گی. اس کے آنے سے ملک میں جو ہے ڈالروں کی بھی برسات ہو جائے گی, لوگ ٹیکس بھی دینے لگیں گے اور ریل پہل ہوگی, اور ظاہر ہے جب معاشی ریل پہل ہوگی تو اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ شروع سے فوج کے پاس جا رہا تو ان کے پاس بھی جائے گا. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کی جو اس کے توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی, اور دوسرا جو ہے ان جنرل باجوہ کو اس کی جو ضرورت تھی وہ نواز شریف کو سیاسی منظر سے ہٹانے کے لیے تھی. انہیں ایک ایسا شخص درکار تھا جس کے اندر اتنی نفرت ہو نواز شریف اور یہ دوسرے بڑے اپوزیشن کے لیڈرز کے خلاف کہ وہ بغیر سوچے سمجھے ان لوگوں کو ملیا میٹ کرے. تو اس حوالے سے وہ اس کو سامنے لایا, اس نے وہ کام تو کیا, لیکن اس کے بعد جو ہمارے جرنیل ہیں ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں, یہ وقت کے ساتھ بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں. جن لوگوں کو یہ دشمن بناتے ہیں پھر ان کو دوست بھی بنا لیتے ہیں. تو اب وہ نواز شریف اور دوسرے جو لیڈرز ہیں ان کے اتنا خلاف نہیں ہیں, انہیں اب پھر ان کی ضرورت پڑ گئی ہے. لیکن یہ نکا ہے یہ اسی رفتار سے ان کو ملیا میٹ کرنے میں لگا ہوا ہے. اس کی دشمنی کا لیول جو ہے اور نفرت اسی بنیاد پر ہے. تو وہ اس لحاظ سے بھی اب انہیں اس سے اتنی انتقامی کارروائیاں کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک فیکٹر جو اس میں یہ ہے کہ یہ جو عمران نیازی ہے اس کے اندر ایک شروع سے اس کی جو نیچر ہے کہ یہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو یوں کہہ لیں کہ یہ محسن کش ہے. جو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے یہ پلٹ کر اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے. اور آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں, جو لوگ اس کو کرکٹ میں لائے اس نے ان کا بیڑا غرق کیا, ان کا کیریئر تباہ کر دیا. پھر اس کے بعد جو لوگ اس کو سیاست میں لائے وہ سارے اس نے ایک ایک کر کے تحریک انصاف سے نکال دیے. پھر اسی طرح اب جو اس کو اقتدار میں لائیں تو یہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہی اپنا جو اس نے جو پرانا, چونکہ وہ نیچر ہے اور آپ کو پتہ ہے فطرت جو ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی, تو اس نے جنرل باجوہ کے ساتھ بھی ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی. تو اس حوالے سے بھی ان کی آپس میں ناراضگی ہے. لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ اس کی انکمپیٹنس ہے. پاکستانی قبضہ گروپ کو صرف ایسے وزیر اعظم کی ضرورت ہوتی ہے جو مکمل طور پر تابع دار ہو. تو اس نے کافی عرصہ ان کی تابع داری کی ہے, لیکن اب اس نے انہیں جو ہے آنکھیں بھی دکھانا شروع کر دی ہیں. لیکن ابھی اس کا لیول وہ جو اس سے پہلے جیسے نواز شریف تو کھل کر ان کے خلاف بات کرتا تھا, انہیں خلائی مخلوق بھی کہتا تھا, لیکن یہ ابھی
جو ہے انڈائریکٹلی بات کر رہا ہے. اس نے جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس دی ہیں تو اب آپ دیکھیں تازہ ترین جو ہے عمران نیازی کی اسٹیٹمنٹ ہے تو اس نے کہا ہے کہ ملک کی اشرافیہ نے غریبوں کا خیال نہیں کیا اور لاک ڈاؤن کر دیا. اب اس بات میں اشرافیہ سے عمران نیازی کی مراد ظاہر ہے جنرل باجوہ اور اس کے ساتھی ہیں, لیکن ابھی عمران نیازی میں اتنی کرج نہیں کہ وہ کھل کر کہتا کہ فوج نے یہ جو لاک ڈاؤن کیا تھا یہ غلط فیصلہ کیا تھا. بہرحال اس نے جو ایک جوابی کارروائی ہے وہ انڈائریکٹلی شروع کر دی ہے, تو ظاہر فوج کو تو صرف وہ یس سر اور سلیوٹ مارنے والے لوگ پسند ہیں, تو اوپر سے یہ نالائق اور نااہل بھی ہے. تو اس لیے یہ 2-3 فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے اب جنرل باجوہ کی کوشش ہے کہ اس کا کوئی متبادل سامنے لایا جائے. اب مجھے اجازت دیں, ویڈیو پر آپ کے فیڈ بیک, آپ کے کامنٹس کا ہمیشہ کی طرح انتظار رہے گا, اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن بھی کلک کریں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن بھی آپ تک پہنچتے رہیں. ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں. اللہ حافظ.